اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل انفو ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہے۔ ایک ٹرم ایڈیٹ یوز ہوتی ہے، بڑی کامن ہے، عام لوگ یہ سائیکالوجی کی ٹرم ہے، ہوتی کیا ہے اور ہم ہر جگہ کیوں یوز کرتے ہیں، تھوڑا سا آج اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ایک سردار جی تھے، دفتر میں کام کرتے تھے۔ سردار جی مینس پنجابی ہے، وہ کسی طرف کا ہو۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ مشرقی پنجاب میں جائیں تو مغرب والوں کو ہدف بناتے ہیں، مغرب میں آئیں تو وہ مشرق کو ہدف بناتے ہیں۔ ایک ہی کلچر، ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، مزاج ملتا جلتا ہے۔ صرف فرق جو ہے وہ مذہب کا ہے، تعلیم کا تھوڑا سا، باقی ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا مزاج جو رہن سہن ہے ملتا جلتا ہے۔ تو وہ بہرحال ان سے پوچھا کسی نے کہ یار دفتر میں سارا دن پھرتے ہو، کبھی کامن سینس استعمال کر لیا کرو۔ ایک دن وہ پریشان ہو کے ایک دوست کے پاس گیا، کہتا ہے یار یہ کامن سینس ہوتی کیا ہے، کبھی مجھے بتا دو، ہر بندہ مجھے یہ کہتا ہے کامن سینس استعمال کرو، کہاں سے لاؤں اور کیسے استعمال کروں؟ اس نے کہا میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کامن سینس کیا ہوتی ہے۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا یہ دیکھو میں میز پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، زور سے گھونسا مارو اس پہ۔ اس نے ہاتھ رکھا، اس نے گھما کے گھونسا اوپر مارا، اس نے ہاتھ پرے ہٹا لیا، اب گھونسا بڑے زور سے لگا میز پہ، وہ اف کرنے لگا۔ اس نے کہا یہ کامن سینس ہے کہ تم نے مارا ہے موقع، میں نے ہاتھ پرے ہٹا لیا، وہ چوٹ تمہیں لگ گئی، یہ کامن سینس تھی۔ کہتا ہے بالکل آج مجھے سمجھ آئی ہے، میں کہہ رہا ہوں لوگ اتنے اچھے سے مجھے خراب کر رہے ہیں۔ وہ 2-3 دن بعد وہ گاؤں جا رہا تھا تو اس کے اندر ایک مچل رہا تھا ایک بچہ جو اسے کہہ رہا تھا کسی کو سمجھاؤ کہ کامن سینس کیا ہوتی ہے۔ وہ ایک کھیت سے گزر رہا تھا تو سامنے اس کا کزن آ گیا، کہتا ہے ادھر آ، کامن سینس کدی استعمال کر۔ اس نے کہا بھائی یہ کامن سینس کیا ہوتی ہے؟ کہتا ہے نہیں پتا، لو سمجھاتا ہوں، 1 سیکنڈ کی بات ہے۔ اس نے کہا تمہاری مہربانی ہے سمجھا دو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں میز تو کوئی نہیں تھی، چیز بھی کوئی نہیں تھی، ادھر بھی گنا لگا ہوا ہے، ادھر کپاس لگی ہوئی ہے، ادھر کوئی پٹھے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ سوچ رہا تھا کیا کرے۔ اس نے کہا کوئی گل نہیں، تم ایسا کرو گھونسا تیار کرو۔ اس نے کہا میں جہاں ہاتھ رکھتا ہوں نا زور سے گھما کے گھونسا مارو۔ اس نے ایسے اپنے گال پہ ہاتھ رکھ لیا، وہ اس کے کزن نے زور سے گھونسا گھمایا اور دھم سے اس نے تیزی سے ہاتھ ہٹایا، لیکن ہاتھ تو ہٹ گیا، منہ گھوم گیا۔ اس نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے؟ اور اسے 2 منٹ بعد ہوش آئی، کہتا ہے یار جو تینوں سمجھانا سی نا اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، میں اگلی دفعہ دوبارہ سمجھ کے آؤں گا، پھر تمہیں سمجھاؤں گا، اس دفعہ معافی چاہتا ہوں، کہہ کے اس نے جان چھڑائی اور وہاں سے بھاگا۔ تو یہ ایسے لوگ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ایڈیٹس کہتے ہیں۔ ایک فلم بنی تھی 3 ایڈیٹس، انڈیا کے بڑے مشہور اداکار ہیں عامر خان، وہاں 2-3 مسلمان جو ہیں، عامر خان، سلمان خان، شاہ رخ خان، یہ لیڈنگ رول کرتے ہیں ہر جگہ، ان میں اور ان میں آپس میں بھی کمپٹیشن رہتا ہے، بڑی اچھی اچھی فلمیں بناتے ہیں۔ تو عامر خان نے ایک فلم بنائی تھی 3 ایڈیٹس، اس کے 2-3 ڈائلاگ بڑے مشہور ہوئے تھے۔ ایک جی تھا آل از ویل، ٹھیک ہے، ایک تھا جہاں پناہ تسی گریٹ ہو، تحفہ قبول کرو۔ تو یہ ایسے ڈائلاگ اس کے ہوئے تھے۔ بنیادی طور پہ وہ فلم ایک میسج دیتی ہے، وہ میسج یہ ہے کہ ایجوکیشن از سم تھنگ ایلس۔ یہ پیپر جو آپ لیے پھرتے ہیں نا، ایک بندہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے، ایک بندہ نان پی ایچ ڈی ہے، ایک بی ایس سی کر کے کہتا ہے ان پیپروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ بیسیکلی علم وہ ہے جو آپ معلومات حاصل کرتے ہیں ان کی مدد سے آپ کے پاس ہوتا ہے، میری کتابیں یا کاغذ کوئی علم، اسے علمیت نہیں کہتے۔ ہمارے جیسے یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ہونا یہ پڑھے لکھے کی نشانی ہے، جو نان پی ایچ ڈی ہے وہ بیچارہ تو جانتا ہی نہیں۔ لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں، کالج سائٹ پہ چلے جائیں تو جو پی ایچ ڈی حضرات ہیں نا، انہیں کہیں کہ پڑھانا ہے، میں میتھمیٹکس میرا سبجیکٹ ہے، مجھے کبھی کسی لمحے کو بندہ کہہ رہے کہ یہ میتھ ہے پڑھانا ہے، میں ہر وقت تیار ہوتا ہوں۔ یہ کبھی تیار نہیں ہوتے، ان ٹچ ہی نہیں ہوتے، کہتے ہیں جی عرصہ ہو گیا دیکھی نہیں کتاب، تو مجھے معاف کریں، میں
کوئی نہیں، ایڈمنسٹریشن کے چکر میں ہوتے ہیں، اور ہماری آمکوں کی گورنمنٹ، ہمارے سیاستدان بھی کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں، چنانچہ انہیں اکاموڈیٹ کرتے ہیں کہ پیپر کی بڑی ہے۔ آج سے 20 سال پہلے جو اہل علم تھے نا، وہ جب کسی ٹاپک پہ بولتے تھے تو اپنے مضمون کے علاوہ بھی بہت سی باتیں کر دیتے تھے۔ اب اپنے مضمون پہ بولنے کے قابل بھی نہیں، صرف پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، اسی پہ انہیں پڑھا لکھا مانو، ان کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی باتیں سن لیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ واقعی رب العزت رازق ہے، اور وہ ہر بندے کو دے رہا ہے اور پتہ نہیں کیسے دے رہا ہے۔ چنانچہ میں بات کر رہا تھا اس سسٹم کی، تو اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا کوئی چیز ہے۔ اس نے گریجویشن کرنے کے بعد اپنا جو ڈگری تھی وہ کسی کو دے دی کہ جاؤ استعمال کر سکتے ہو تو کرو۔ خود اس نے جو نالج حاصل کیا تھا اسے اپلائی کیا، اور چند دنوں کے بعد وہ ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، ایک عظیم سائنٹسٹ۔ اور وہ صرف اس لیے کہ اسے سبجیکٹ آتا تھا، اس کے پاس نالج تھا، اس کے پاس صرف کاغذ نہیں تھا۔ تو اس فلم میں یہی پیغام دیا گیا کہ خیال تھا کہ وہ فلم بہت بڑے بڑے ایوارڈ دنیا کے لے گی، لیکن چونکہ وہ ایجوکیشنل سسٹم جو پاکستان انڈیا میں ہے اس کے بارے میں تھی، اور مغرب میں اسے پذیرائی نہیں مل سکی، اس لیے وہ بہت سی چیزوں سے محروم رہی۔ لیکن یہاں وہ ایک شاندار فلم تھی کہ ایجوکیشن کیا ہے، یہ لائف سٹائل ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا بات کرنا مہمانوں سے ٹریٹ کرنا، یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں کہ آپ نہیں ایجوکیٹڈ۔ اس کا کاغذ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس فلم نے یہی پروو کیا تھا۔ تو ایڈیٹ میں بات کر رہا تھا، ایک لفظ ہے، یہ لفظ جو ہے نا عام طور پہ ہم اس بندے کے لیے یوز کرتے ہیں وچ لیک انٹیلیجنس اینڈ ہیو نو کامن سینس، اس کے لیے، لیکن یہ سائیکالوجی کی ایک ٹرم ہے، یہ ہر جگہ یوز نہیں۔ ہم تو ہر بندے کو جو ایسا نظر آتا ہے اسے کہہ دیتے ہیں کہ ہی از این ایڈیٹ، بلکہ کوئی بندہ فضول حرکت کرے تو ہم اسے کہتے ہیں یار ایڈیٹ ہو، کیا کر رہے ہو، تو یہ غلط ہے۔ ایڈیٹ اس شخص کے لیے یوز ہوتا ہے جس کی بلوغت یا جس کی ذہنی عمر 2 سال یا اس سے کم ہو، وہ بندہ ایڈیٹ ہوتا ہے۔ جس بندے کی ذہنی عمر 3 سال سے 7 سال ہو جائے وہ ایمبیسل کہلاتا ہے، یہ سیکنڈ سٹیج ہے۔ اس کے بعد تیسری سٹیج ہے 7 سے 10 سال تک، وہ مورون ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلی سٹیج ایڈیٹ ہے جو 2 سے کم، 2 کے بعد 3 سے 7 تک ایمبیسائل، اور پھر میرون آ جاتے ہیں۔ اچھا، زیادہ اگر کسی وقت کلیکشن 4 5 6 ایڈیٹ اکٹھے ہو جائے نا تو اس گروپ کو، وہ جو گروپ بنتا ہے دیٹ از کالڈ تھکٹ۔ تھکٹ از اے گروپ آف ایڈیٹس کو 5 7 10۔ تو ایڈیٹ کے لیے یاد رکھیں جو ٹرم ہے وہ کون سی یوز ہوتی ہے کہ جس کی ذہنی عمر 2 سال سے کم۔ ہر بندہ جو امکانہ حرکتیں کرتا ہے وہ ایڈیٹ نہیں ہوتا، یہ لیک سم انٹیلیجنس، بس اتنا ہی کافی ہے۔ تو آج کی انفارمیشن اتنی تھی، بہت بہت اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔